اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج ہم آپ کو جن مہمان شخصیت کے ساتھ ملانا جا رہے ہیں، دونوں بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور جہاں ہم دوستی کی مثال دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو ہے کوئی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یا ہر کوئی جو ہے وہ مخلص دوست نہیں ہوتا، سنسیئر دوست نہیں ہوتا۔ جس کو دوست بناتے ہیں وہی جو ہے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے چلا جاتا ہے، یا جس کو دوست بناتے ہیں وہی آپ کو ضرور نقصان جو ہے وہ پہنچاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اب اس دنیا میں جہاں بہن بہن کی نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، وہاں دوستی زندہ ہے، اور ایسی دوستی کہ جو 30 سال سے چلی آ رہی ہے، اور مضبوط دوستی، اور اس دوستی نے ایک شخص کو بالکل کنورٹ کر دیا۔ یعنی آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ اہل سنت سے اہل تشیع ہوئے ہیں، مذہب تشیع میں داخل ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہم نے جو ہے ٹاپک بھی در اہل بیت رکھا ہے کہ جو ایک بار اس در سے لا لگا لے وہ واپس پلٹ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف امامیہ جعفریہ سینٹر 404 امانت علی غوری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ان کے دوست مسرور صدیق صاحب، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ صبح ہدایت میں آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ شکریہ آپ کا ادا کریں گے امانت علی صاحب کہ آپ نے ہمیں ان سے ملایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، ان کی بات یہ ہے، جو مسرور صدیق صاحب ہیں یہ اہل سنت میں سے تھے، اور پھر یہ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے چینلز دیکھے، انہوں نے علماء کرام سے سارے سوالات کیے، اور پھر یہ کنورٹ ہو گئے۔ تو ہم بھی، ہمارے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، تو آپ کے بھی ذہن میں جو سوال ہو تو آپ ضرور آئیے گا اور ان سے ضرور پوچھیے گا کہ آخر کس طرح سے آپ اس در پر آئے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ جن کو وہ چاہتے ہیں وہی اس در پر آتے ہیں۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا مذہب تشیع میں آتے؟ میں آپ کو شروع سے آپ کو ذرا سا بتا دوں اپنے بارے میں کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے نگرام، وہاں میرا ددیال ہے، اور میرے والدین نے مجھے ہندوستان میں پالا، اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے 5 سال کی ایجوکیشن کی، گریجویشن کیا، اور 1975 میں اس ملک میں آیا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن مانچسٹر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد میرے ایک بزرگ ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی ایک پاکستانی دوست کے تھرو، ان کا نام تھا اختر معید شاہ صاحب، بزرگ تھے، ان کے پاس میں ایز اے کرایہ دار رہنے لگا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میرا کورس ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا اب ہندوستان کیا جانا ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیں، میں آپ کی شادی کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے میرے لیے ایک پاکستانی لڑکی ڈھونڈی، اس سے میری شادی کی، اور اس کے بعد میرا شروع سے ہی دماغ تو تھا کہ یہ سنی اسلام مجھے بہت ساری چیزوں میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا، بہت سارے کوشچن کھڑے کرتا تھا، اور میں مذہبی تو اتنا نہیں تھا، مگر ہاں نماز پڑھ لیتا تھا، وقت پہ روزے رکھ لیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ جب میری شادی ہوئی تو ایک دن ان کے گھر پہ جناب حضرت عباس علمدار کی حاضری تھی، شادی کے فوراً بعد۔ انہوں نے کہا کہ مسرور میاں آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ تو ہمارے خاندان میں لڑکی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا شاہ صاحب اگر آج مولا کے طفیل میں مجھے لڑکی اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تو شاہ صاحب نے کہا اس کا نام طاہرہ رکھنا۔ میری وائف سے پریگننٹ ہوئی اور میری لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام طاہرہ رکھا۔ پھر 2 سال کے بعد میری وائف پھر پریگننٹ ہوئی، پھر انہوں نے ایک دن حاضری کی جناب جعفر صادق علیہ السلام کی۔ میں نے کہا شاہ صاحب اگر آج مجھے لڑکا عطا فرمائے تو اس کا نام میں جعفر حسین رکھوں گا۔ تو جناب اہل بیت کے در سے مجھے لڑکا عطا فرمایا، اور اس کا نام میں نے جعفر حسین رکھا۔ 4 سال کے بعد پھر میری وائف پریگننٹ ہوئی، میں نے کہا کہ میں منت مانتا ہوں کہ اگر اب لڑکا ہوا تو اس کا نام کاظم رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اہل بیت کے در سے لڑکا عطا فرمایا، اور میں نے اس کا نام کاظم حسین رکھا۔ اس کے بعد میں تفتیش میں لگ گیا، مگر میں سنی تھا، مگر میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس پہ میرے گھر والوں نے بہت ہنگامہ کیا کہ تم نے یہ کیوں شیعوں کے نام تم نے کیوں رکھ لیے۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں کہ ہم لوگ ہندوستان میں جو ہے ہمارا شجرہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ہم لوگ ایران کے ایک جگہ ہے دامغان، ہم لوگ وہاں سے سلطان التمش کے وقت میں ہم لوگ ہندوستان آئے تھے ایز اے پریسٹ کی حیثیت میں، اور ہم لوگ ہندوستان میں آ کے ہم لوگوں کو جاگیریں دی گئی اور ہم لوگ وہاں بسے۔
تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارا شجرہ جو حضرت علی علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے. تو میں نے اپنے رشتہ داروں سے یہ کہا کہ اگر ہمارے جد حضرت علی علیہ السلام ہیں تو ان کی اولاد کے نام رکھنے میں ہمیں کیا حرج ہے. واہ. تو سب لوگوں نے کہا بھائی ہمارے والد صاحب نے کہا تمہاری بات بالکل صحیح ہے بیٹا، مگر تم نے یہ بھرم توڑا، تم نے یہ ٹریڈیشن توڑا. اور کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں نے تفتیش کی ہر قسم سے اور کتابیں پڑھیں، اور جب سے آپ کی چینل کھلی اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہدایت چینل سے، اہل بیت چینل سے، جتنی بھی اور اسلامک چینلز ہیں اس میں ہم نے سوال پوچھے لوگوں سے، ہم نے قرآن کی تفسیریں بتائیں، ہم نے حیات القلوب پڑھا، ہم نے بہار الانوار پڑھا، ہم نے مکرم شیرازی کی تفسیر قرآن پڑھی، ہم نے شیخ صدوق کی کتابیں پڑھیں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو در ہے، جو رستہ ہے اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہی ہے. اور اس بیس پہ میں نے اپنے کو شیعان علی قرار دیا، اور ہمارے گھر والے سب شیعان علی ہو گئے، ہماری سالی، ہمارے سالے سب شیعان علی ہو گئے، ہمارے کوئی دو شیعان علی ہو گئے، کیونکہ سب ہماری بات کے اوپر. ہمارے خاندان میں بھی ایک دو لوگ ہو گئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہر آدمی، ہر سنی گھرانے میں بیٹی عظمیٰ آپ کو ایک چیز بتا دے کہ ہم لوگوں کو جو سب سے بڑی پرابلم ہے ہندوستان پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہم لوگ ایک ہی قبیلے میں شادی کرتے ہیں، ایک ہی ماحول میں زمینیں ہوتی ہیں بھائیوں کی، چچا کی، سب کی. تو اگر ہم ایک چیز میں اگر ہم شیعان علی ہو جاتے ہیں تو ہم کو سوسائٹی جو ہے وہ ہم کو ہیٹ کرتی ہے. پھر ہماری لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہمارے بیٹوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ہمارے رشتے نہیں آئیں گے، ہمارے یہاں جنم پیدائش میں اور مرنے کے وقت کوئی کھڑا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے، وہ لوگ تقیے میں ہیں جو کہ اہل بیت کو مانتے ہیں مگر کھل کر کے سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ سوسائٹی کا ظلم اتنا ہے ان کے اوپر، معاشرے کا ظلم. مگر جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے کیا کیا، انہوں نے پورے گھر بھر سے بغاوت کر کے بادشاہ کے سامنے چلے گئے اور کہا کہ جو سچ ہے میں حق کے ساتھ ہوں، میں سچائی کے ساتھ ہوں. تو میں نے بھی یہی کیا، میں نے چاہے سوسائٹی سے کو میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. آج اگر میری بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرتا مجھے کوئی فکر نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور آپ کے بچوں سے بھی ضرور شادی ہوگی. اور جس کے در پر آپ آئے ہیں وہی آپ کو ان کا وسیلہ دیں گے. اور پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سب کے جوڑے بنائے ہیں. اور آپ جس در پر آئے اس در سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جا سکتے. مسرور صدیق صاحب، یہ در کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، یہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ان کو مانتے نہیں ہیں. تو آپ تو اس در میں آ چکے ہیں، اور اس در میں آنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی سے یا آپ کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے بچوں سے ابھی شادی ہوگی. اور یہ معاشرہ تو انسان کو جینے نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، کسی بھی طور پہ یہ معاشرہ، یہ لوگ جو ہے وہ جینے نہیں دیتے. کوئی نہ کوئی ضرور بات نکالتے ہیں. تو اس کی تو آپ کو بالکل پرواہ نہیں کرنا چاہیے. جس در پر آپ آ گئے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی پرواہ کسی کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. جیسے آپ کے ساتھ خود ہوا ہے، آپ نے بیٹی مانگی، مولا نے بیٹی دی، آپ نے بیٹا مانگا، مولا نے بیٹا مانگا دیا. تو اس در پہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا. آپ کے خلوص، آپ کی محبت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، آپ بھی آئیں گے گا، کال ہم کھولیں گے تھوڑی سی دیر میں، آپ بھی شامل ہوئیے گا اور ضرور صدیق صاحب سے سوالات کیجیے گا کہ انہیں اور کیا کیا چیزیں فیس کی ہیں انہوں نے زندگی میں. کچھ سوالات ہم بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو سب سے زیادہ آپ پہ اثر کر گئی، سب سے زیادہ جس پہ جو بات آپ کو اثر کر گئی؟ سب سے زیادہ جو بات مجھے اثر کر گئی وہ یہ تھی کہ کربلا کے واقعے کو جس طرح سے ہمارے سنیوں نے اس کو چھپایا ہے، اور جس طرح سے جو اہل بیت کے جو دشمن تھے ان کو انہوں نے کور اپ کیا ہے، اس بات کے اوپر ہم نے بہت تفتیش کی. اور اس سے ہمارا دل بالکل بددل ہو گیا اپنے علماؤں کی طرف کہ ہمارے علماؤں نے اس چیز کو بہت چھپا کے رکھا، اور ہمارے سنی بھائیوں نے تحقیق کبھی نہیں کی، اور وہ ہمیشہ سے اس غلط فہمی رہے کہ جو ان کو سکھایا گیا ہے وہی صحیح ہے. اور
میں اپنے سارے سنی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، پڑھیں اور مولویوں کے چکر میں نہ رہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ مولوی ہمارا بیڑا نہیں پار لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال پوچھے گا اور محمد اور آل محمد کی محبت کے بارے میں پوچھے گا تو ہمارے لیے یہ مولوی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمارا سرمایہ ہم خود ہیں، ہم خود ہی اپنے کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اس دن۔ تو بھائی اس دنیا کی بادشاہت کے لیے آخرت کو مت بیچ دو اور ان مولویوں کے چکر میں اور یہ جو ہمیں بہکار ہے ان کے چکر میں مت رہو۔ خود دلیل دیکھو، خود دوسروں کو سنو، دوسروں کے پاس جا کے پوچھو ان سے۔ ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ ظالم ہوتے ہیں، ان کو یہ تھوک کے پانی پلاتے ہیں، ان کے قرآن 40 پارے کے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ 30 سال سے ہوں، نہ تو میں نے ان کو کبھی تھوکتے ہوئے پانی پلاتے مجھے دیکھا اور نہ میں نے ان کو کبھی ان کے یہاں گھر میں 40 سپارے کا قرآن دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا بھائی۔ تو میں کیا بتاؤں، مجھے یہی بتایا گیا تھا، مگر جب میں ان کے پاس گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ ان سے بڑھ کر کے اچھا مسلمان کوئی نہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں یہ۔ اور اہل بیت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور کہا کہ امام بنا دے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں سے بھی بنا، تو اللہ نے کہا ہاں بناؤں گا مگر ظالموں کو نہیں۔ تو دیکھ لیجئے آج جتنے بھی ہمارے امام ہوئے ہیں سب مظلوم ہوئے ہیں، اور یہی نہیں عظمیٰ بیٹی، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم ان اماموں کے ماننے والے آج سب مظلوم ہیں، سب مظلوم ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے ساتھ جو دہشت گردی جو ہو رہی ہے، ہمیں کافروں کا نام لگایا جا رہا ہے، ہم کو نان مسلم قرار دیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے پڑھے لکھے انسانوں کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس دنیا سے شہید کیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ظالموں کو نہیں بناؤں گا، تو ہم سب مظلوم ہیں، ہمارا امام مظلوم اور ہم سب مظلوم ہیں۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ صدیق صاحب مجھے بتائیں آپ کے کتنے ٹوٹل بچے ہیں؟ میرے 3 بچے، ایک بیٹی ہے میری جس کا نام طاہرہ ہے، اور 2 میرے بیٹے ہیں۔ کتنے سال کی ہیں آپ کی بیٹی؟ بیٹی میری 34 سال کی، 33 سال کی ہے، میرا ایک بیٹا 30 سال کا ہے، ایک بیٹا 26 سال کا۔ کیا ایجوکیشن ہے آپ کی بیٹی کی؟ بیٹی ہمارے ڈیبنم میں سینئر سیلز ایگزیکٹو ہے۔ ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی ضرور، آپ بے فکر رہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اور ہم بندھن میں بھی آپ کی بیٹی کے لیے، بلکہ ابھی بھی سب سن رہے ہوں گے، اور ضرور آپ کی بیٹی کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ بات کیجیے۔ میں بھائی سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کہ آپ جب ادھر آ جائیں گے تو اس کا مناسب مومن اس کو ملے گا۔ اگر آپ ادھر ہی رہتے، اس وقت شادی ہوتی تو ہو سکتا ہے نامناسب انسان سے اس کی شادی ہوتی۔ تو نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرے گا۔ نہیں ضرور، اور جلد کرے گا انشاءاللہ۔ جس در پر آپ آئیں یہاں پہ نا امیدی تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ناممکن ہے، کفر کی بات ہے، اور ضرور ایسا ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس پورے سفر میں ہدایت ٹی وی سے آپ کو کیا ملا؟ اگر ہدایت ٹی وی نہ ہوتا اس میں بیٹی تو میں آج یہاں نہ ہوتا، کیونکہ بہت ساری گتھیاں تھیں جو کہ دماغ میں تھی، جس کو کہ ہدایت ٹی وی نے کھولا، اور میں نے کانسٹنٹلی ان سے سوال کیے۔ حالانکہ عابدی صاحب ہوئے، یزدانی صاحب ہوئے اور عدیل صاحب ہوئے، یہ مجھے نہیں جانتے تھے، مگر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری چیزیں ریفرنسز کی ان سے پوچھی، مگر ریسرچ میں نے سب کچھ ان کی کربلا کے ٹروتھ بیہائنڈ کربلا، یہ ایسے جیسے پروگرام تھے، ان کے اوپر سے جو میں نے جو چیزیں ہدایت سے میں نے جو دیکھی، جو سیکھی، اس کا میں آپ کو اس کا جو مجھے فائدہ ہوا وہ بیونڈ امیجنیشن ہے، اور اس کی بدولت میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے ناظرین سے، اور ہمارے سنت برادران جو ہیں ان سے میں یہی بات کہوں گا کہ بھائی ڈونٹ لیو اٹ ٹو لیٹ۔ یہ زندگی کس وقت آنکھ ہماری بند ہو جائے، اس سے پہلے ہدایت پالو اس ہدایت ٹیلی ویژن سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اہل بیت نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے سچائی بتا دے تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہتا ہے کہ I give guidance to those who seek guidance۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے پروردگار مجھے گائیڈنس دے دے، تو اس نے مجھے گائیڈنس دے دی، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ آج میں اہل بیت کے در پہ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اور آپ سب کا شکر گزار ہوں میں. اور ایک چیز میں آپ سے اور کہوں گا کہ یہ میرے غوری صاحب جو میرے دوست ہیں، ان سے 30 سال کی دوستی ہے، اور مجھے انگلی پکڑ کے چلانے والے، جب مجھے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسی، کیونکہ میں بالکل دوسری طرف سے آ رہا ہوں، تو ان کی اور ان کی بیوی نے اور ان کے بھائیوں سے جو میں نے سیکھا اس کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور ان کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچتا. میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بات کریے گا، یہ عظیم آپ بات ضرور کیجیے گا، لیکن پہلے میں کالر کو شامل کر لوں، کافی دیر سے ہولڈ پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عثمان بین، آپ کے مہمانوں کو بھی میرا بہت بہت سلام. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی میں سیدہ بول رہی ہوں راجدیو سے عثمان. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. انکل صدیقی کو میں جیسے نہیں محمد یعقوب انکل کہتے تھے، نہایت ہی ادب سے سلام کرتی ہوں. میں شیعہ ہوں انکل، اور ہم شیعوں کو آپ جیسے نئے ہونے والے شیعوں پہ فخر ہے. میں سید ہوں انکل، اور شیعہ ہدایت ٹی وی نے نہ صرف آپ جیسے لوگوں کو ہدایت دیا بلکہ ہم جیسے سید اور شیعوں کو بھی ہدایت پہ لایا ہے. ہم آج 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہدایت ٹی وی کا کمال ہے. اور ابھی آپ نے انکل، آپ نے جو بات کی، آپ روئے ہیں، میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. انکل آپ روئے نا، آپ کی بیٹی کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا رشتہ ہوگا. اور عثمان بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے آپ کو اپنے بردر کے لیے کہا ہوا ہے، میرے جو بردر ان لا ہے، تو اگر ہو سکے انکل محسوس نہ کریں، میرے بردر کی ایج 33 ایئر ہے، تو آپ اپنا پرسنل نمبر یا میرا انکل کو دے دیجیے گا. جی میں آپ کا نمبر دے دوں. کرنا چاہتی ہوں انکل، آپ کو میرا بہت بہت سلام. میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. آپ روئے نا، ہمیں آپ پہ فخر ہوتا ہے انکل. اللہ کا شکر ہے، مولا پنجن پال کی تعلیم پھیل رہی ہے اس ہدایت ٹی وی کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت تک پھیلتی رہے گی اس کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ کا قائم و دائم رکھے ہمارے اس ٹی وی کو. اور اس ٹی وی پہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ان سب کو میرا سلام، اور ہماری جانیں حاضر ان سب کے لیے. میں کہتی ہوں قربان ہو جائے ہم مولا پنجن پاک کے نام پہ. وہ آپ کا کیا کہنا انکل، آپ کا کیا کہنا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. خدا حافظ، اور آپ کو سلام بہت بہت. جزاک اللہ، بہت شکریہ سیدہ بہن. اور آپ کا دیور بھی موجود ہے. دیکھیں انکل ابھی صرف پہلی کال تھی، اور ضرور میں آپ کا نمبر ان کو دوں گی. پروگرام جیسے ہی ختم ہوگا آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا. اور بس کیا بولے، میرے پاس الفاظ اس وقت نہیں ہیں اپنی بہن کی محبت کے لیے. بہت آپ کا شکریہ سیدہ بہن. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیسی ہیں بیٹے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں موسٹ ویلکم کرتا ہوں اپنے مہمانوں کو، اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مذہب میں آئے ہیں جہاں پہ خورجہ سے آئے تو ان کو بھائی بنا کر گلے لگا لیا. اس مذہب میں وہ مثال قائم ہے. یہ تو خورجہ کو گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے پاک امام کو روکا، راستہ روکا جس نے، لیکن جب وہ نیت لے کے آیا تو وہ بھائی بھی بن گیا، اور اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور وہ جنت کا مالک بھی بن گیا، اور جنت میں بھی چلا گیا. تو یہ مذہب تو وہ ہے اتنے کھلے دل سے ہر ایک کو قبول کرتا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مظلوم اس قسم کے ہیں. ایک دور، یہ تو آپ دور بہت اچھا ہے، یہ وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب صرف امام مظلوم کی صرف زیارت کے لیے کوئی جاتا تھا تو کبھی بازو کاٹ دیتے تھے، شرط تھی، اور کبھی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے، یا ان کے بچوں کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی انہوں نے. تو وہ ماحول تو بہت مشکل تھا. آج تو ماحول بہت اچھا ہے، پھر بھی کہ آپ اپنی مرضی سے، ہدایت ٹی وی نے آپ کو ایک ایسا ذریعہ پیش کیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں مذہب حقہ میں آ گیا ہوں. تو بات صرف پہچان نے کی ہے، آپ نے پہچان لیا، آل محمد نے آپ کو اپنا بنا لیا. اور جب آپ یہ سوچے اس بات پہ کہ یہ جب آپ آل محمد کے در پہ آتے ہیں تو یہ نیت جانتے ہیں، حیثیت نہیں جانتے. یہ صرف نیت جانتے ہیں. تو جب آپ کی نیت میں یہ آ گیا کہ میں آل محمد کے در پہ غلام بن کے آیا ہوں تو پھر یہ خود وارث ہے آپ کے. اور سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ یہ وہ وارث ہے جو قیامت تک آپ کے وارث بنے رہیں گے. بعد میں سرکار جو قیامت تک آپ کی وارث ہے، اور یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے وارث ابھی تک زندہ ہے، اور ابھی تک وہ وارث بنتے ہیں آپ کے. اور جس کا وارث زندہ ہو اور وارث بنتا ہو تو پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام خود آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھ رہے ہیں، وہ خود آپ کی مدد کریں گے.
تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر کہتی ہیں تو میں ٹاپک پہ بات کر دوں تھوڑی سی. بالکل بالکل سر. تو در آل محمد آپ نے در آل بیت آپ نے آئی ٹاپک کا نام رکھا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دار جب بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا آپ کو آل محمد کا ملے گا. آپ کو وہ یاد ہوگی حدیث آنا مدینہ تو ملنے والی ان بابوں کا میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے. تو جب دروازہ ملتا ہی اس گھر میں ہے آل محمد کے گھر میں ملتا ہے. اور جب بھی آپ کسی گھر اچھے گھر میں برے گھر میں نہیں برے گھر میں تو لوگ دیواریں پھاند کے بھی آ جاتے ہیں اور جب کو پولیس کا چھاپا پڑے تو دیواریں پھاند کے بھاگ بھی جاتے ہیں. لیکن جب آپ اچھے گھر شریف گھر میں آئیں گے تو آپ کو دروازے کے راستے بھی داخل ہونا پڑے گا. اور جب دروازے کے راستے پہ آپ کو داخل ہونا پڑے گا تو وہ دروازہ بھی ایسا ہو کہ جب اس کے در پہ کھڑے ہو تو آپ کو مکان والوں کی عزت اور حرمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس در پہ کھڑا ہوں. اور یہ در وہ ہے جس کو محمد و آل محمد کا در اس لیے کہتے ہیں کہ پاک رسول نے خود فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. یہ در اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اگر در ساری ایک جیسے ہوتے تو مولا علی کی پیدائش کے وقت دروازہ شک نہ ہوتی دروازہ ہی کھلتا. تو دروازہ وہی ہوگا جو آل محمد کا ہوگا اور جس نے اپنی آنکھ پر سوارنی ہے وہ اس در پہ آئے گا تو یہ در اس کو سیدھا اس شہر میں لے کے جائے گا جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور جنت کی طرف جانے والا وہ راستہ ہے اور وہ جنت ہے جس کے یہ دنیا میں پاک رسول نے فرمایا کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں تو ان کا والد ان سے بھی بڑھ کر ہے. تو جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی جائے اور در بنا دیا جائے تو میرے بھائی صدیق صاحب آپ جب آئے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو تو در بھی مل گیا آپ کو گھر بھی مل گیا آپ کو گھر والے بھی مل گئے اور گھر والوں نے آپ کو اپنا بھی لیا. یہ بھی نہیں کہ چھوڑا نہیں ہے آپ کو اپنا بھی لیا اور پھر اس طریقے سے اپنایا کہ آج آپ ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں فخر سے کہ میں اس در پہ آیا ہوں کہ جو در والے عزت والے بھی ہیں اور عزت والوں کو پہچانتے بھی ہیں اور ہر ایک کی عزت رکھتے بھی ہیں. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ آپ اس گھر میں آ گئے جس گھر میں آپ آنے کے لائق تھے. اور جب آپ اس گھر میں پہنچ چکے ہیں تو آپ بالکل مطمئن ہو کے رہے. یہ گھر والے خود آپ کو سمجھیں گے خود آپ کو پہنچیں گے خود آپ کی مصیبتوں کو دور کریں گے. اور دوسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان پہ مصیبت پڑتی ہے نا مثال ایسے ہے جیسے آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا تو امام کہتے ہیں کہ میری پیاس کو یاد رکھو. اور جب آپ پہ مصیبت پہ بڑھ جائے تو اکبر کی مصیبت علی اکبر شہزادہ کی مصیبت کو یاد رکھو امام کی مصیبت کو یاد رکھو. تو جب آپ کو مصیبتیں یاد ہوگی تو اپنی مصیبت آپ کو بھول جائے گی کیونکہ اس سے بڑھ کے ان پہ مصیبتیں آئی تھی. تو اس لیے آپ گھبرائے نہیں ان کی مصیبتوں کو یاد کریں وہ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کی ہر بات ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ بہت شکریہ. نقوی بھائی کلاس کو سے شامل ہوئے ہمیشہ آتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ کو بھی بہت مورل سپورٹ انہوں نے دیا اور پیچھے سے ہمیں بھی مورل سپورٹ بہت دیتے ہیں. اگر کبھی پروگرام میں کوئی ایک اونچ نیچ آ جائے میرے یا میں کچھ گھبرا جاؤں تو پیچھے سے فوراً ان کا فون آتا ہے بیٹی عظمیٰ تو گھبرا مت. ہاں تو ماشاءاللہ بہت ان کی سپورٹ ہمیشہ رہتی ہے. اور مولانا نقوی صاحب آپ کو لمبی عمر دے اور لمبی زندگی دے. ہمیشہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ اکمل سید عرض کر رہا ہوں. جزاک اللہ بہت شکریہ. کیسی ہیں خیریت سے؟ الحمدللہ. اور آپ کے دونوں مہمانوں کو خصوصاً صدیق صاحب کو جو نام کے بھی صدیق ہیں اور کام کے بھی صدیق ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جس در پہ آپ جس در سے آپ وابستہ ہوئے ہیں اس در سے کبھی کوئی خالی تو نہیں گیا. حور کی مثال ہمارے یہاں موجود ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ آپ کی بچی کا جو رشتہ ہے وہ نہیں کرتا کوئی اس کی آپ فکر مت کیجیے. جس در سے آپ وابستہ ہیں وہ خود ہی وسیلہ بنے گی. بے شک. اور کوشش کی مجھے کچھ تھوڑا سا اپنا رابطہ دے دیجیے تاکہ میں بھی کچھ کوشش کروں. کوئی ایک ادنا سا میں اس ملت کا خادم ہوں اور اس معاملے میں اگر کوئی میں خدمت کر سکا آپ کی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کروں گا اس معاملے میں. باقی رہی بات آپ نے جو کہ ابھی غالباً میں نے جب ٹیلی ویژن لگایا آپ بات کر رہے تھے کہ آپ سے میل ملاقات جو تھی وہ بند کی گئی یا آپ کی برادری نے آپ کو چھوڑا یا کچھ ایسا معاملہ کچھ میں پوری بات آپ کی سن نہیں پایا تھا.
جو میرا اندازہ ہے کہ مجھے اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ ہے. میری 54 سال عمر ہے اور میں نے اپنی عمر کا 1/3 حصہ اسی دینی کاموں میں خرچ کیا. یعنی میں 17 سال ایک ادارے سے منسلک رہا اور جو حشر ان لوگوں نے میرا کیا ہے یا میرے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, آپ یقین جانیے گا کہ میری شکل دیکھنے کو ان کا دل نہیں کرتا. ان افراد کا جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں شراب پی کر روزہ کھولتا ہوں, استغفر اللہ, وہ اس قوم کے لیڈر ہیں. آپ نے بھی بات کی علماء کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں. آپ نے بھی بات کی ملا نے آپ کو نہیں بچانا, یہ بات بالکل 100% صحیح ہے. آپ کی قبر میں اس نے ہرگز نہیں آنا. آپ کا عمل, آپ کا دین, آپ کا خود جو کچھ آپ نے عمل کیا وہ کام آئے گا. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا, بہرحال ہمت کیجئے, کوئی وہ نہیں ہے. سچائی کا اگر ساتھ دیں گے تو اس میں سختیاں ضرور آئیں گی. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ اکمل سید صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. جی میں اب کیا کروں, جو مجھے حوصلہ افزائی جو کی ہے لوگوں نے, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے ایک بات جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا گیا کیا کہتے ہیں ایران میں, تو وہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ پالکیوں میں چلتے تھے اور ان کو لوگ اٹھا کے چلتے تھے. تو جہاں پڑاؤ لگتا تھا تو لوگ آتے تھے ان سے پوچھنے کہ یہ رسول اللہ کے فرزند جا رہے ہیں. تو پوچھتے تھے کہ سر بتائیں ہم کو کچھ بتائیں اپنے آبا و اجداد کی چیزیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ شرط ہا وہ شروط ہا انا بشرط. اگر مجھے صحیح یاد ہو تو مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے. مطلب یہ تھا کہ کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شرائط ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, میں 30 سال دھکے کھاتا رہا, کسی نے یہ نہیں بتایا. پھر ایک دن میں ہدایت ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس پہ ایک عالم بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. اس وقت جا کے میری یہ سمجھ میں آیا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے. نا بشرط مطلب میں زمانے کا امام ہوں اور میں ایک شرط ہوں. اس کے بعد سے مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ آج کے امام کا پہچاننا ہماری سب انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ ساری عبادات اور ساری جو ہماری وہ ہے محنت ہے وہ سب زیرو ہو جائے گی بالکل, اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانیں گے. میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ صدیق صاحب. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میرے پروگرام میں آئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کریں. ہمارے پاس الفاظ بھی اس وقت موجود نہیں ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ اس اسٹیج پہ ہم آ کر کے آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آج ہم آپ کی وجہ سے یہاں بیٹھے, اور ہماری وجہ سے کم اور مولانا عابدی کی وجہ سے زیادہ. بالکل. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گی. آپ جو بار بار الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ مولا علی نے آپ کو بیٹی دی, تو کائنڈلی اس میں آپ تصحیح کیجئے کہ ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آپ ایسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا, نہ کہ مولا علی کے. اور دوسرا جو ہے یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو شاید سنی مذہب کے بارے میں بھی یہ مکمل پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی عزت ہے نبی پاک کے نوازوں کی ہمارے ہاں, اور ہم کتنا زیادہ ان کی شہادت پہ افسردہ ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگ آہ و فقار نہیں کرتے, دکھ اتنا ہی شدید ہمارے دلوں کے اندر ہے. ہم اسی طرح سے ان کی ختم دلاتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور سارے رسومات کرتے ہیں. لیکن صرف جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 103 دن کے لیے مسلمانوں تم پہ جائز ہے, تم اپنے کے لیے لو. آنسوؤں سے رونا, بے شک اپنے جب مر جاتے ہیں تو آنسوؤں سے تو لگاتار مہینوں سالوں تک رویا جا سکتا ہے, لیکن آہ و فقار کی سنی مذہب میں اجازت نہیں ہے. تو آئی تھنک انہوں نے سنی مذہب کو بھی تفصیل سے نہیں پڑھا, اگر پڑھیں تو اتنی ہی عزت کربلا اور شہداء کے لیے ہمارے دین میں ہے, مذہب میں ہے. اور نبی جو خلفائے راشدین میں حضرت علی کا مقام جو ہے وہ بھی
ہے اور جس طرح سے نبی پاک کے پیارے جو ہیں داماد تھے وہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو کائنڈلی ان چیزوں کو کلیئر کیجیے اپنے مائنڈ میں کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں اس طرح سے نہیں ہے شیعہ اور سنی مذہب کے جس طرح سے سمجھے جا رہے ہیں. سنی مذہب میں بھی اتنا ہی ادب ہے کربلا کے واقعے کا اور ساری چیزوں کا، لیکن دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے. کائنڈلی آئندہ کے لیے آپ کبھی بھی کوئی بات کریں تو آپ یہ مت کہیے گا کہ مولا علی نے تمہیں دی. وسیلہ تو بہت ضروری ہوتا ہے سسٹر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی میری بہن. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وسیلہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال پہلے میں آپ کو دوں، اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. کہ فرض کریں مجھے جو ہے اپنے ملک کے صدر سے ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں ڈائریکٹ مل سکتی ہوں؟ نہیں. میں صدر کے پاس جا سکتی ہوں؟ پہلے اس کے پی اے کو پکڑوں گی، پھر اس کے سیکرٹری کو پکڑوں گی، پھر یا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے صدر سے ملنا ہے تو چلو اس کے بیٹے کو پکڑتے ہیں تو میرا کام بن جائے گا. تو وسیلہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ہم بڑے گناہگار بندے ہیں اور اللہ کے نزدیک جو بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محبوب، اور پھر مولا علی مشکل کشا. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے پہلے ان بندوں کا وسیلہ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں وہ ہمیں کیسے لوٹائے گا. یہ تو ایک چھوٹی سی دنیا کی مثال ہے. تو پھر وہ رب الرحیم رب اور ہم گناہگار بندے، ہم ڈائریکٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس یہ دنیا میں کوئی سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو پھر اللہ کے پاس وہ حبیب کا ہم وسیلہ لے کے نہ جائیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس وسیلے موجود ہیں. آپ جواب دیجیے. عظمیٰ بیٹی، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حضرت علی نے بیٹی عطا فرمائی. میں نے یہ کہا کہ محمد اور آل محمد کے طفیل میں ان کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا، میں اس کا شکر گزار ہوں اور اس کا احسان مند ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں 8 جگہ میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے میں علماء تو نہیں ہوں، جہاں پہ شفاعت کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم کھانے کے لیے محتاج ہیں، ہمیں ہاتھ چاہیے، وسیلہ چاہیے ہاتھ کا. تو آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی. ہم تو بہت چھوٹی سی بات کر رہے ہیں کہ ہم کھا نہیں سکتے جب تک ہمیں ہاتھ کا وسیلہ لائیں گے. تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ بغیر وسیلے کے سارے کام ہو جاتے ہیں تو بھائی اس کو جا کر کے اپنی ذرا سا تھنکنگ کو اور ذرا سا تفتیش اس کو کرنی چاہیے. اور جہاں تک سنی مذہب کی وہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا، ہمیں تو یہ تک بتایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نعوذ باللہ سوسائڈ کیا، کیونکہ ان کو تو بیعت کر لینی چاہیے تھی. مگر جب تفتیش کرو تو کیسے اپنے نانا کا دین وہ کیسے بیچ دیتے اس شخص کے یزید کے سامنے جس نے کہ سارے اسلام کو سارا چینج کر دیا تھا. تو یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارا اپنے بھائیوں سے صرف یہ ہے کہ حق پہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. یا تو حضرت امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا. تو اگر ہم کہتے امام حسین علیہ السلام حق پر تھے مگر جو ان کے دشمن تھے ہم ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہتے، بس یہی قیامت کے دن یہی ہمیں اسی پہ سارا دار و مدار ہے کہ یا تو ہم ان کو صحیح کہیں اور دوسرے کو کہیں کہ یہ غلط ہے. یہ دونوں کا جو ہے نا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ جائے گا. اور لوگ اس کی تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے تو اپنی تحقیق کی پرسنل. میں تو علماء نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں. میں نے تو جتنی مجھے ضرورت تھی میں نے اتنا پڑھا اور اپنا اس کو سمجھ لیا. اور جو میرے دوست احباب ہیں، جو گھر والے ہیں، جو نزدیک والے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں اور دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. اور بہن اہل سنت کے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری جان ہیں. اور ہم تو فقط صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تحقیق کیجیے، آپ بھی آئیے. سوچ آپ کو عقل نے دی ہے، جیسے ہمارے بھائی نے پوری تحقیق کی ہے، پڑھا ہے. آپ بھی پڑھیے، آپ بھی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے اور پھر آپ شاید کسی مقام پہ آ کے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. ہم تو ہمارا یہ در جو ہے کھلا ہے سب کے لیے. آپ بھی ہماری بہن ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. خدا نخواستہ ہم ایسی کوئی بات آپ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں اور نہ اس چینل سے کبھی کوئی بات کسی بھی دوسرے فقہ کے لیے جاتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. جزاکم. اور امانت صاحب اور آپ کے جو گیسٹ ہیں ان کو بھی میرا سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خادم حسین رحمان چپر سے یہ کل جو باتیں میں نے کی تھی اور قدس موجرہ ہے کہ مانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت کے یہ پروگرام کے بعد
ان سے پوچھیے کہ 86 میں 404 میں کیا ہوا تھا. چلیں خادم حسین صاحب طرف آتا ہوں. اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ در اہل بیت کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ در اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. در اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ عذاب میں خلاق عالم نے رب علی و اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اے صاحبان ایمان، صاحبان تقوی، تمہارے لیے تمہارے رسول کی سیرت اس کا اسوہ حسنہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے در فاطمہ پر 6 مہینے تک کیا کیا. کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل، عبد الفرید عبد الرب کی لکھی ہوئی، کنز الامال علی متقی ہندی کی لکھی ہوئی، اسی طرح ابن قتیبیہ کی امامت و سیاسہ. میں جتنی کتابیں اہل سنت و جماعت کی کہیں اس میں بتا سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک در اہل بیت پر در فاطمہ، کیونکہ ہماری حدیث قصہ میں جو مرکز ہے وہ فاطمہ ہے، اور جناب فاطمہ کے در پر رسول آن کر کہتے تھے السلام علیکہ الصلاۃ یا اہل البیت النبوہ مراتن انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ 6 مہینے تک متواتر سنت موقدہ ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. یہ مسلمانوں 6 مہینے تک ہمارا نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین در فاطمہ پر آ کر سلام کرتا ہے، اور اسی لیے ہم علیہ السلام کہتے ہیں. اور دوسری بات کہ در اہل بیت پر ہمیں جھکنے کے لیے کیا ہے، وہی وما ینطق عن الہویٰ کا مشتاق نبی جو وحی کے بغیر زبان نہیں اٹھاتا، وہ ارشاد فرماتا ہے. کتاب کا نام کنز الامال ینابیع المودہ اور کوکب دری، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 سال اگر کوئی شخص نوح کے جتنی زندگی حاصل کر رہے اور وہ کوہ طور کی مانند سونا زکوٰۃ دے، قتل بین صفا والمروہ، اور جو قتل فی سبیل اللہ بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ میں صحیح کرتے ہوئے شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، لیکن اگر لم یسم راحت الجنہ، جب اس کے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی، محبت اہل بیت نہیں ہوگی. یہ در اہل بیت، یہ مسلمانوں، میں اہل سنت والجماعت، یہ امانت صاحب سے بھی پوچھنے کل وہ یہاں تھے کہ میرے نانا بہت بڑے نانا وہ عالم تھے کہ جو جن کے لیے صدر پاکستان ضیاء حسن تمارداری کے لیے گھر آیا تھا، نواز شریف وغیرہ یہ سب جنازے پر آئے تھے. تو جو اس وقت وزیر اعظم تھا، تو ہم اہل سنت سے آئے ہیں. اور باقی آخری بات کر کے کہوں گا کہ رسول کو اپنی غلط بیانی سے رسول کو نہ جٹلاؤ. جناب ختیجہ کے وفات کے بعد، جناب ابو طالب کے بعد رسول نے 1 سال تک بیت الحزن بنایا تھا. اس سال کو غم کا سال بن کہا تھا. 3 دن نہیں تھا، رسول نے 1 سال تک متواتر غم کیا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا، فی امان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، آپ شامل ہوئے پروگرام میں، ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص مہربانی ہے کہ ان کے دل میں روشنی تھی شروع سے ہی، اور محبت اہل بیت ایک ایسی چیز ہے جو پاک دلوں میں گھر کرتی ہے. تو ادھر گنجائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب پیدا کیے. تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے کہ جو ان کے پاس گنجائش تھی، جو ان کے دل میں وسعت تھی، تو ان نے یہ اس بات کو. اور بات یہ ہے کہ اہل سنت والی جماعت ہمارے بھائی ہیں. ہماری بہن نے جو بات کی ہے وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ہم اہل سنت والی جماعت کے کو خلاف بات کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک پردے کی ہیں. تو پردہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر رہے گا تو بات حق نہیں ہوگی.
اہل سنت و جماعت اپنے مذہب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھے یا ان کے جو ہے کرے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ بات ایسے ہیں کہ جیسے واقعہ کربلا ہے, آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے ایسے ہی گڑا ہوا ہے, اس میں لا علمی میں بات کر جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اس میں گنجائش ہے. اگر آپ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وقت کے امام کی پہچان نہیں کی تو وہ گمراہی ہے, تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں کنٹراڈکٹری ہیں لیکن کڑوی ہیں, لیکن یہ حق ہے. تو یہ باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور آپ بھی سوالات کرتے رہیے گا اور ہم بھی کچھ سوالات کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین, صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.